اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج درس نمبر 33 ہے، اور آج کے درس میں ہماری جو بحث ہوگی، جو گفتگو ہوگی، وہ اسماء متمکنہ کے اعراب کی اقسام کے بارے میں ہوگی، کہ یعنی جو اسماء متمکنہ ہیں ان کے اعراب کی کتنی اقسام ہیں، جنہیں وجوہ اعراب بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہم پہلے بھی بارہا اس چیز کا ذکر کر چکے ہیں کہ ایک عامل ہوتا ہے، اور یہ عامل جس چیز میں عمل کر رہا ہوتا ہے وہ معمول کہلاتا ہے۔ یہ عامل کبھی عامل رفع ہوتا ہے تو معمول مرفوع ہوگا، یہ عامل کبھی عامل نصب ہوتا ہے تو معمول منصوب ہوگا، یہ عامل کبھی عامل جر ہوتا ہے تو معمول مجرور ہوگا۔ اب یہ جو معمول مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے، ان پر کیا اعراب آئے گا؟ یعنی نصب جو مرفوع ہے اس پر رفع تو آئے گی، جو منصوب ہے اس پر نصب تو آئے گی، جو مجرور ہے اس پر جر تو آئے گی، لیکن یہ رفع، یہ نصب، یہ جر کیسے ظاہر ہوں گی؟ کیونکہ ہم پہلے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کر چکے ہیں تو کہ ضروری نہیں کہ جو اسم مرفوع ہے وہ ہمیشہ مضموم ہی ہو، اس پر پیش ہی آئے، بلکہ ممکن ہے کوئی اسم وہ مرفوع ہو، اس پر رفع ہو، لیکن ضمہ نہ ہو، بلکہ ضمہ کے علاوہ کوئی اور چیز، کوئی اور شکل، یعنی یہ رفع ضمہ کے علاوہ کسی اور شکل میں ظاہر ہو جائے، جیسے واو ہے، جیسے الف ہے، یہ ہم بعد میں بیان کرتے ہیں۔ کوئی اسم منصوب ہے لیکن اس پر زبر نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے جو نصب کو بیان کر رہی ہے۔ ایک اسم مجرور ہے، اس پر جر ہے لیکن کسرہ نہیں ہے، زیر نہیں ہے، بلکہ کسرہ یا زیر کی جگہ کوئی اور چیز ہے جو جر کو ظاہر کر رہی ہے۔ تو آج کے درس میں ہم اس چیز کو بیان کریں گے۔ مثلا جاء رجل، جاء ابوکا، جاء رجلان، مرد آیا، جاء رجل، جاء ابوکا، آپ کے والد آئے، جاء رجلان، دو مرد آئے۔ اب یہاں پر جاء عامل ہے، اور یہ عامل رفع ہے، کیونکہ یہ چاہتا ہے کہ میرا ماں باپ جو ہے معمول ہے وہ کیا ہو؟ فاعل ہو، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ رجل بھی فاعل ہے، ابوکا بھی فاعل ہے، رجلان بھی فاعل ہے، اور یہ تینوں مرفوع ہیں، لیکن رفع جو ہے وہ راجلون میں ضمہ کی شکل میں ہے، پیش کی شکل میں ہے، ابوکا میں واو کی شکل میں ہے، رجلان میں الف کی شکل میں ہے۔ تو لہٰذا ضروری نہیں ہے کہ جو اسم مرفوع ہے وہ ہمیشہ مضموم ہی ہو، بلکہ رفع جو ہے وہ ضمہ کے علاوہ کسی اور شکل میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے، جیسے یہاں پر ابوکا میں واو کی شکل میں ہے رفع، رجلان میں الف کی شکل میں رفع ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح ہم نصب کی مثال لے لیتے ہیں۔ رأیت رجلاً، میں نے مرد کو دیکھا، رأیت اباکا، میں نے آپ کے والد کو دیکھا، رأیت رجلین، میں نے دو مردوں کو دیکھا، رأیت مسلمات، میں نے مسلمان خواتین کو دیکھا۔ اب رأیت یہ عامل ہے، اس کا ما بعد معمول ہے، اور وہ مفعول بھی ہوتا ہے، اور مفعول بھی منصوب ہوتا ہے۔ اب رجلاً بھی منصوب ہے، اباکا بھی منصوب ہے، رجلین بھی منصوب ہے، مسلماتین بھی منصوب ہے، لیکن رجلاً میں نصب فتح کی شکل میں ہے، زبر کی شکل میں ہے، اباکا میں نصب الف کی شکل میں ہے، رجلین میں نصب جو ہے وہ یا کی شکل میں ہے، مسلماتین میں نصب زیر کی شکل میں ہے، کسرہ کی شکل میں ہے۔ لہٰذا ضروری نہیں کہ ہر اسم منصوب ہمیشہ کیا ہے وہ مفتوح اور اس پر زبر ہی ہو، بلکہ زبر کے علاوہ بھی کچھ ایسی صورتیں ہیں جو نصب کو بیان کرتے ہیں، حالت نصب کو ظاہر کرتے ہیں۔ اسی طرح کون سے ایسے اسماء ہیں جن میں جر کسرہ کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، کون سے ایسے اسماء ہیں جن کی جر یا کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، اور کون سے ایسے اسماء ہیں جن کی جر فتح یعنی زبر کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے۔ تو اسی چیز کو ہم آج کے درس میں بیان کرتے ہیں کہ اسماء متمکنہ کے اعراب کی کیا اقسام ہیں، یا وجوہ اعراب کون سی ہیں۔ سب سے پہلی قسم جو ہمارے پاس ہے، جن کی رفع ضمہ کی شکل میں ہوتی ہے، نصب فتح کی شکل میں، اور جر کسرہ کی شکل میں، یعنی حالت رفع میں ان پر ضمہ آتی ہے، حالت نصب میں ان پر فتح آتی ہے، اور حالت جر میں ان پر کسرہ آتی ہے۔
ان میں سے سب سے پہلا جو اسم ہے وہ ہے اسم مفرد منصرف صحیح، ایسا اسم جو مفرد ہو یعنی تثنیہ یا جمع نہ ہو، چونکہ تثنیہ کا اعراب کیا ہے، جمع کا اعراب کیا ہے، ان پہ رفعی حالت میں کیا آتا ہے، نصبی حالت میں کیا ہوتا ہے، یہ ہم بعد میں بیان کریں گے، ان کا ایک الگ اعراب ہے۔ اس طرح وہ اسم مفرد بھی ہو ساتھ منصرف بھی ہو، غیر منصرف بھی نہ ہو، کیونکہ غیر منصرف کا اعراب اور طرح کا ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ اور تیسری شرط ہے کہ اسم ہو، اسم مفرد منصرف صحیح ہو۔ اب نحو میں جسے صحیح کہا جاتا ہے وہ اسم جس کا آخری حرف حرف علت نہ ہو، جیسے زیدن ہے، اس کا آخری حرف حرف علت نہیں ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی اسم اس طرح کا ہے، مفرد ہے، منصرف ہے، صحیح ہے، جس طرح زید ہے، تو ان کی رفع ضمہ کی شکل میں، نصب فتح کی شکل میں، جر کسرہ کی شکل میں۔ مثلا جاءنی زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن۔ اب میرے پاس زید آیا، اب زید فاعل ہے، مرفوع ہے، اور رفع ان کی ضمہ کی شکل میں آئی ہے۔ رأیت زیدن، یہ زیدن منصوب ہے تو نصب فتح کی شکل میں آئی ہے۔ مررت بزیدن، زید مجرور ہے تو یہاں پر جر کسرہ کی شکل میں آئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو یہ اسم مفرد ہے، دوسرا منصرف ہے، تیسرا صحیح ہے، تو ان کا یہ اعراب ہوگا۔ اور دوسرا ساتھ اگر اسی طرح اعراب ایک اور چیز کا بھی ہوگا، وہ کیا ہے؟ اگر اسم مفرد صحیح تو نہ ہو لیکن قائم مقام صحیح ہو، جیسے دلون۔ اب دیکھا جائے تو یہ صحیح نہیں ہے، غیر صحیح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آخری حرف علت ہے، لیکن قائم مقام صحیح ہے۔ صحیح کے قائم مقام، صحیح کے قائم مقام کیا مطلب؟ یعنی صحیح اور غیر صحیح کا معنی کہ غیر صحیح نحو میں اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کا اعراب جو ہے اس طرح جس طرح ہم نے یہ پڑھا ہے، یہ اعراب پڑھنے میں انہیں دقت اور مشکل پیش آتی ہے۔ لیکن یہ جو دلون یا ضبیون اس طرح ہیں، کچھ اسماء ایسے ہیں جن پر یہ اعراب پڑھنا مشکل نہیں ہے، کوئی دقت، کوئی مشکل، کوئی مسئلہ نہیں پیش آتا۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ صحیح نہیں ہے، غیر صحیح ہیں، لیکن یہ صحیح کے قائم مقام ہے، صحیح کی طرح ہیں۔ کس چیز میں؟ کہ ان پر اعراب پڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی، یعنی یہی جو ہم نے اعراب پڑھے ہیں، یہ اعراب اگر ان پر بھی پڑھیں تو کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ جیسے ھذا دلون، رأیت دلون، جئت بدلون۔ اب ان کا اعراب بھی یہی ہوگا کہ حالت رفع میں ضم آئے گا، حالت نصب میں فتح اور حالت جر میں کسرہ آئے گی۔ ھذا دلون، دلون یہ خبر ہے، مرفوع ہے تو رفع ضمہ کی شکل میں ہے۔ رأیت دلون، یہ دلون کہتے ہیں ڈول کو، بالٹی کو۔ اب دلون، یہ رأیت دلون میں نصب فتح کی شکل میں آئی ہے۔ جئت بدلون، دلون مجرور ہے تو جر کسرہ کی شکل میں آئی ہے۔ تیسری چیز ہے جمع مکسر منصرف۔ یہ ہم نے جمع کے جو بحث تھی، جو درس تھا، اس میں ہم نے بیان کیا تھا کہ جمع کیا ہوتا ہے، یا جمع مکسر ہوتا ہے یا جمع سالم ہوتا ہے، وہاں پر ہم نے اس کو بیان کیا تھا۔ اب یہ جمع مکسر منصرف جو ہے اس کا اعراب بھی یہی ہوگا کہ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح اور حالت جر میں کسرہ ہوگی۔ جیسے ہم رجالن، رأیت رجالن، مررت برجالن۔ اب ہم رجالن میں رجالن رفعی حالت میں ہے تو رفع ضمہ کے ساتھ آئی ہے۔ رأیت رجالن میں رجالن منصوب ہے تو نصب فتح کی شکل میں آئی ہے۔ مررت برجالن میں رجال مجرور ہے تو جر کسرہ کی شکل میں آئی ہے۔ تو لہٰذا اگر اس طرح کے تین اسماء ہیں، ان تین چیزوں میں سے کوئی اسم ہو تو ان کا اعراب اس طرح ہوگا کہ حالت رفع میں ضمہ، حالت نصب میں فتح اور حالت جر میں کسرہ ہوگی۔ اگلی قسم ہے اعراب کی جمع مؤنث سالم۔ یہ اسے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ جمع مؤنث سالم کیا ہوتا ہے۔ جیسے مسلماتن، مسلمان، خواتین۔ اب ان کا اعراب کیا؟ ان میں حالت رفع میں ضمہ ہوگا، جیسے ہن مسلماتن۔ اب مسلماتن مرفوع ہے تو رفعی حالت میں اس پر ضمہ آئی ہے، لیکن حالت نصب اور حالت جر میں ان پر کسرہ آئے گی۔ جیسے رأیت مسلماتن، مسلماتن منصوب ہے، مفعول بہ ہے، مسلماتن منصوب ہے تو نصب فتح کی شکل میں نہیں ہے بلکہ کسرہ کی شکل میں ہے۔ اور مررت بمسلماتن، یہاں پر مسلمات مجرور ہے تو جر کسرہ کی شکل میں آئی ہے۔ یہ پہلے اعراب سے برعکس ہے۔ پہلے اعراب میں ہم نے کیا کہا تھا کہ حالت نصب میں فتح ہوگا، جیسے رأیت زیدن، رأیت دلون، رأیت رجالن، جبکہ یہاں پر کیا ہے؟ حالت جر میں کسرہ ہے، رأیت مسلماتن آیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جو مسلمات ہے یہ جمع مؤنث سالم ہے، نہ ہی اس میں مفرد منصرف صحیح ہے،
نہ ہی اس میں مفرد قائم مقام صحیح ہے اور نہ ہی جمع مکسر منصرف ہے، بلکہ جمع مؤنث سالم ہے، تو اس کا اعراب یہی ہوگا کہ حالت نصب میں کسر آئے گی اور حالت جر میں بھی کسر آئے گی۔ اس کے بعد اگلی جو قسم ہے اعراب کی وہ ہے غیر منصرف۔ اگر کوئی اسم غیر منصرف ہے جیسے ابراہیم، اب یہ ہم نے بیان کیا تھا کہ یہ غیر منصرف ہے، اس میں ایک علمیت پائی جاتی ہے، دوسرے یہ عجمہ ہے، یہ عجمی ہے لفظ، تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع میں ضمہ ہوگا، جیسے جاء ابراہیم، ابراہیم فاعل ہے تو فاعل مرفوع ہوتا ہے تو رفع ضمہ کی شکل میں ہے۔ حالت نصب میں فتح ہوگا، رأیت ابراہیم، ابراہیم مفعول بہ ہے جو کہ منصوب ہوتا ہے تو نصب فتح کی شکل میں ہے۔ حالت جر میں بھی فتح ہوگا، جیسے مررت بے ابراہیم، اب بے ابراہیم میں جو ابراہیم ہے یہ مجرور ہے، لیکن جر کسرہ کی شکل میں نہیں ہے بلکہ فتح کی شکل میں ہے۔ یہ جمع مؤنث سالم سے برعکس ہے، وہاں پر حالت نصب میں اور حالت جر میں کسرہ تھی، جبکہ غیر منصرف میں حالت نصب اور حالت جر میں فتح ہے، تو لہٰذا یہ ایک قسم ہے اعراب کی۔ اگلی قسم ہے اسماء ستہ مکبرہ۔ مکبرہ ہوں یعنی غیر مصغرہ، یہ جو تصغیر کی بات میں ہم نے بیان کیا تھا کہ اس جب مصغر اس کی تصغیر بنائی جاتی ہے تو اسے اس میں مصغر کہا جاتا ہے۔ اسماء ستہ مکبرہ یعنی مصغرہ نہ ہوں، ان کی تصغیر نہ ہو چکی ہو۔ اب ان اسماء ستہ مکبرہ یعنی 6 اسماء ہیں، وہ کون سے؟ ابن، اخن، حمون، حنون، فمون اور ذو، یہ 6 اسماء ہیں، ان کا اعراب بھی مختلف ہے باقیوں سے۔ اب یہ 6 اسماء 2 حالتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ اب یہ 6 اسماء، ان کی 2 حالتیں ہم بنا سکتے ہیں، یا یہ اسماء یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے، یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں گے۔ اگر تو یہ 6 اسماء یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو ہمیشہ ان کی ایک ہی حالت، ایک ہی اعراب رہے گا ظاہراً، یعنی رفعی حالت میں بھی وہی، نصبی حالت میں بھی وہی، جری حالت میں بھی وہی رہے گا۔ مثلا جاء اخی، رأیت اخی، مررت بے اخی۔ اب جاء اخی میں اخی جو ہے یہ رفعی حالت میں ہے، رأیت اخی میں اخی جو ہے یہ نصبی حالت میں ہے، مررت بے اخی میں اخی کیا ہے؟ جری حالت میں ہے۔ جاء اخی میرا بھائی آیا، رأیت اخی میں نے اپنے بھائی کو دیکھا، مررت بے اخی میں اپنے بھائی کے قریب سے گزرا۔ لیکن ان تینوں مثالوں میں چاہے رفعی حالت ہے، رفعی حالت میں، نصبی حالت میں، جری حالت میں، تینوں حالتوں میں خا پر کسرہ زیر آئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان تینوں مثالوں میں جو اسماء ستہ مکبرہ میں سے ایک اخن ہے وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہے، تو کیا ہوگا؟ تینوں میں ایک ہی حالت، ایک ہی اعراب، یہ ظاہراً ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ہم بعد میں بھی اس کو ڈسکس کریں گے۔ اصل بات ہے کہ جب یہ اسماء ستہ مکبرہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں، مثلا جا ابو کا یا اخو کا، اس طرح کی مثالیں بنا لیں، تو اس وقت ان کا اعراب کیا ہوگا؟ اس وقت ان کا اعراب یہ ہوگا کہ رفعی حالت میں واو آئے گی، نصبی حالت میں الف آئے گی اور جری حالت میں یا آئے گی۔ مثلا جا ابو کا، آپ کا باپ، آپ کا والد آیا، یا جا اخو کا، آپ کا بھائی آیا۔ رأیت ابا کا، میں نے آپ کے والد کو دیکھا، رأیت اخا کا، میں نے آپ کے بھائی کو دیکھا۔ مررت بے ابی کا، میں آپ کے والد کے قریب سے گزرا۔ مررت بے اخی کا، میں آپ کے بھائی کے قریب سے گزرا۔ اب جا ابو کا اور اخو کا یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، لیکن ان دونوں کی رفعی حالت کس ضمہ میں نہیں ہے بلکہ واو کی شکل میں ہے۔ ابو کا میں اور اخو کا میں جو واو ہے، یہ واو رفع کو بیان کر رہی ہے، یہ واو بتا رہی ہے کہ یہ اسم مرفوع ہے۔ اسی طرح رأیت ابا کا اور اخا کا، ابا کا اور اخا کا میں جو الف ہے، یہ الف بتا رہی ہے کہ یہ اسم منصوب ہے، لہٰذا ان دونوں اسم کو جو نصب ہے یہ نصب الف کی شکل میں آئی ہے۔ بے ابی کا اور بے اخی کا میں جو یا ہے، یہ یا بتا رہی ہے کہ یہ اسم مجرور ہے، لہٰذا جار جو ہے یہ یا کی شکل میں آئی ہے، لہٰذا یہ ایک قسم ہے اعراب کی۔ اس کے بعد اگلی قسم ہے جس میں رفعی حالت میں الف ہوتی ہے، نصبی حالت میں یا ما قبل مفتوح اور جری حالت میں بھی یا ما قبل مفتوح ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ایک یہ ہے جن کی رفعی حالت میں الف آتی ہے اور نصبی اور جری حالت میں یا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، اور کلا اور کلتا ہے۔ کلا یہ تثنیہ مذکر کے لیے، کلتا تثنیہ مؤنث کے لیے،
لیکن جب یہ دونوں ضمیر کی طرف مضاف ہوں، جیسے کلاہما، اب کلا ضمیر کی طرف مضاف ہے، تو اس وقت بھی ان کا کلا اور کلتا کا بھی یہی اعراب ہوگا کہ رفعی حالت میں الف، نصبی اور جری حالت میں یا ما قبل مفتوح، یہ اعراب ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے اسنان اور اسنتان، ان کا بھی یہی اعراب ہوگا کہ رفعی حالت میں الف اور نصبی اور جری حالت میں یا ما قبل مفتوح۔ جیسے جاء رجلان، اب رجلان یہ تثنیہ کا صیغہ ہے تو رفعی حالت میں الف ہے، یہ رجلان میں جو الف ہے یہ بتا رہی ہے کہ رجلان مرفوع ہے۔ کلاہما، یہ کلا رفعی حالت میں ہے کیونکہ یہ جا کا فاعل ہے، تو یہ اور ہے بھی ضمیر کی طرف مضاف، تو یہ کلا میں جو الف ہے یہ الف بتا رہا ہے کہ یہ رفعی حالت میں ہے۔ اسنان میں بھی جو الف ہے یہ بتا رہے کہ اسنان رفعی حالت میں ہے، کیوں؟ کیونکہ جا رجلان، جا کلاہما، جا اسنان، یہ رجلان، کلاہما، اسنان، یہ سارے کیا ہیں؟ فاعل ہیں، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے۔ رفعی حالت میں ان تینوں میں کوئی واو نہیں ہے یا پیش نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ رجلان میں بھی الف ہے، کلا میں بھی الف ہے، اسنان میں بھی الف ہے، تو لہٰذا یہ رفعی حالت میں ان پر الف ہے گا۔ نصبی حالت میں یا ما قبل مفتوح، جیسے رأیت رجلین یا رأیت کلیہما، رأیت اسنین، اب چونکہ تینوں منصوب ہیں تو نصبی حالت میں کیا اعراب ہے؟ یا ما قبل مفتوح، رجلین میں یا ما قبل مفتوح ہے، کلیہما میں بھی یا ما قبل مفتوح ہے، اسنین میں بھی یا ما قبل مفتوح، یہ اعراب ہے کیا؟ نصبی حالت کا۔ جری حالت میں بھی یہی اعراب ہے، مررت برجلین، مررت بکلیہما، مررت باسنین، اب رجلین میں بھی یا ما قبل مفتوح، کلیہما میں بھی یا ما قبل مفتوح، اور اسنین میں بھی یا ما قبل مفتوح، یہ جری حالت کو ظاہر کر رہا ہے۔ لہٰذا اب آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف، اور ان مطالب کو کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور باقی جو اعراب کی اقسام ہے وہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اقسام اعراب اسماء متمکن، پہلی قسم ہے اسم مفرد منصرف صحیح، یعنی اسم مفرد ہو، تثنیہ جمع نہ ہو، منصرف ہو، غیر منصرف نہ ہو، صحیح ہو یعنی غیر صحیح نہ ہو، جیسے زید ہے، یا اسم مفرد قائم مقام صحیح، صحیح نہ ہو بلکہ قائم مقام صحیح ہو، جیسے دلون، زبجن وغیرہ۔ تیسری قسم ہے جمع مکسر منصرف، جیسے رجال۔ اگر ان تین اقسام میں سے کوئی قسم پائی جائے، کوئی اسم آ جائے ہمارے پاس، تو ان کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع میں ضمہ ہوگا، حالت نصب میں فتح، اور حالت جر میں کسرہ، جیسے جاءنی زیدن، میرے پاس زید آیا، ھذا دلون، یہ ڈول ہے، یہ بالٹی ہے، ہم رجالن، وہ مرد ہیں۔ اب زیدن بھی رفعی حالت میں ہے، دلون بھی رفعی حالت میں، رجالن بھی رفعی حالت میں ہے، اور رفع کس شکل میں ظاہر ہو رہا ہے؟ ضمہ کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے۔ حالت نصب میں فتح، جیسے رأیت زیدن، رأیت دلون، رأیت رجالن، رأیت زیدن میں نے زید کو دیکھا، رأیت دلون میں نے ڈول کو دیکھا، رأیت رجالن میں نے مردوں کو دیکھا۔ اب یہاں پر تینوں، زیدن بھی منصوب ہے، دلون بھی منصوب ہے، رجالن بھی منصوب ہے، لیکن تینوں کی نصب جو ہے وہ فتح کی شکل میں ظاہر ہے۔ مررت بزیدن، جئت بدلون، قلت لرجال، اب زیدن بزیدن، یہ زید بھی مجرور ہے، دلون بھی مجرور ہے، رجالن بھی مجرور ہے، اور تینوں کی جر کسرہ کی شکل میں ظاہر ہے۔ لہٰذا یہ پہلی جو اعراب کی ہم اقسام بیان کر رہے ہیں وہ پہلی قسم یہ ہے کہ حالت رفع میں جن پر ضمہ آئے گی، حالت نصب میں فتح آئے گی، اور حالت جر میں کسرہ آئے گی۔ اگلی قسم جو اعراب کی ہے وہ ہے جمع مؤنث سالم، جیسے مسلماتن، مسلمان خواتین۔ اب جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع میں ضمہ اور حالت نصب اور جر میں کسرہ آئے گی، جیسے ہن مسلماتن، مسلماتن یہ خبر ہے، مرفوع ہے، تو رفع ضمہ کی شکل میں آئی ہے۔ رأیت مسلماتن، میں نے مسلمان خواتین کو دیکھا، مررت بمسلماتن، میں مسلمان خواتین کے قریب سے گزرا۔ اب رأیت مسلماتن یہ منصوب ہے، مسلماتن یہ منصوب ہے، لیکن نصب یہاں پر فتح کی شکل میں نہیں ہے بلکہ کسرہ کی شکل میں ہے۔ مررت بمسلماتن، یہاں پر جو جار ہے وہ چونکہ بے مسلماتن، یہاں پر مسلمات مجرور ہے تو جار یہاں پر کسرہ کی شکل میں آئی ہے۔ لہٰذا جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوا؟ حالت رفع میں ضمہ اور حالت نصب و جر میں کسرہ، جیسے رأیت مسلماتن میں بھی مسلماتن مکسور ہے، اس پر کسرہ ہے، مررت بمسلماتن میں بھی مسلماتن پر کسرہ ہے۔ اگلی قسم ہے غیر منصرف۔ اگر کوئی اسم غیر منصرف ہے تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع میں ضمہ،
حالت نصب اور جر میں فتح، جیسے جا عمرو رأیت عمرا مررت بعمرا۔ اب جا عمرو یہاں پر فاعل ہے، عمرو تو فاعل مرفوع ہے، رأیت عمرا میں یہاں پر یہ مفعول بھی منصوب ہے تو وہ اس پر فتح آئی ہے، اور بے عمرا یہاں پر بھی یہ حالت جر میں ہے لیکن اس پر فتح آئی ہے۔ اگلی قسم ہے اسماء ستہ مکبرہ۔ اسماء ستہ مکبرہ کیا ہیں؟ نیچے حاشیے میں جو چیز ذکر ہے، اسماء ستہ مکبرہ یعنی وہ 6 اسم جو تصغیر کی حالت میں نہ ہوں، جو ہم نے تصغیر کے باب میں جو چیز بیان کی تھی تصغیر کی حالت میں نہ ہوں۔ وہ 6 اسماء کون سے ہیں؟ ابون، اخون، حمون، حنون، فمون، ذو۔ مالین میں ذو جو ہے یہ بھی اسماء ستہ مکبرہ میں آتا ہے۔ اب اگر یہ اسماء ستہ مکبرہ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو تینوں حالت میں اعراب یکساں ہوگا، ایک ہی حالت ہوگی، جیسے جا ابی، رأیت ابی، مررت بابی، تینوں حالتوں میں اگرچہ ابی رفعی حالت میں ہے، جا ابی میں ابی رفعی حالت میں ہے، رأیت ابی میں ابی نصبی حالت میں ہے، مررت بابی میں ابی یہاں پر جری حالت میں ہے، لیکن اعراب سب کا یکساں نظر آ رہا ہے کہ ابی کی با پر کسرہ ہے تینوں حالتوں میں۔ لیکن اگر یہ اسماء ستہ مکبرہ یا متکلم کے علاوہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہوں تو تب کیا اعراب ہوگا؟ حالت رفع میں واو آئے گی، جیسے جا ابوکا، ابوکا میں یہ ابو کا فاعل ہے، فاعل مرفوع ہوتا ہے تو رفع واو کے ساتھ آئی ہے۔ رأیت اباکا، ابا کا منصوب ہے جو کہ مفعول بہی ہے تو نصب الف کی شکل میں آئی ہے، حالت نصب میں الف، اور حالت جر میں یا آتی ہے، جیسے مررت بے ابی کا میں بے ابی کا مجرور ہے تو ابی کا جر جو ہے یہ یا کی شکل میں آئی ہے۔ اگلی قسم اعراب کی مثنی یعنی تثنیہ، جیسے رجلان، کلا اور کلتا جب یہ دونوں ضمیر کی طرف مضاف ہوں، اور اسنان اور اسنتان، ان تینوں کا اعراب کیا ہے؟ حالت رفع میں الف، حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح، جیسے جاء رجلان، جاء کلاہما، جاء اسنان۔ اب ان تینوں مثالوں میں رجلان، کلاہما اور اسنان یہ فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، تو رفعی حالت میں ان پر کیا آئی ہے؟ الف آئی ہے تینوں میں۔ رجلان میں بھی الف یہ رفعی حالت کو ظاہر کر رہی ہے، کلاہما میں بھی الف رفعی حالت کو ظاہر کر رہی ہے، اور اسنان میں بھی الف رفعی حالت کو ظاہر کر رہی ہے۔ لیکن حالت نصب اور جر میں کیا ہوتا ہے؟ یا ما قبل مفتوح یہ علامت ہوتی ہے نصب کی، جیسے رأیت رجلین، رأیت کلیہما، رأیت اثنین۔ اب رجلین میں یہ رجلین بھی نصبی حالت میں ہے، رأیت کلیہما یہ بھی نصبی، کلیہما بھی نصبی حالت میں ہے، رأیت اثنین میں بھی اثنین نصبی حالت میں ہے۔ لیکن ان کا اعراب یہاں پر کیا ہے؟ نصبی حالت میں یہاں پر فتح نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ یا ما قبل مفتوح۔ رجلین میں بھی یا ما قبل مفتوح یہ اعراب ہے، کلیہما میں بھی یا ما قبل مفتوح یہ اعراب ہے، اثنین میں بھی یا ما قبل مفتوح یہ نصب کی علامت ہے جو نصب کو ظاہر کر رہی ہے۔ اور حالت جر میں بھی اسی طرح یا ما قبل مفتوح یہ اعراب ہے ان تینوں کا۔ مثلا مررت بے رجلین، مررت بے کلیہما، مررت بے اثنین۔ اب بے رجلین، بے کلیہما، بے اثنین یہ تینوں جری حالت میں ہے، جری حالت کا اعراب بھی وہی ہے جو نصبی حالت کا ہے، وہ کون سا؟ یا ما قبل مفتوح۔ رجلین میں بھی یا ما قبل مفتوح ہے، بے کلیہما میں بھی یا ما قبل مفتوح ہے، بے اثنین میں بھی یا ما قبل مفتوح ہے، لہٰذا ان کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع میں الف اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح یہ اعراب ہے۔ انشاءاللہ باقی جو اس اعراب کے اقسام ہیں وہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔